میزبانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی جب تک 9 مئی پر قوم سے معافی نہیں مانگتی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا جموں و کشمیر کا تنازع بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے، غیر قانونی یک طرفہ بھارتی اقدامات مسئلہ کشمیر کی حقیقت بدل نہیں سکتے۔ اور کراچی میں گارڈن فوارہ چوک کے قریب کنویں میں 2 بچے اور نوجوان جاں بحق، دونوں بچے کھیلتے ہوئے کنویں میں گرے، نوجوان انہیں بچانے اترا اور پھنس گیا، تینوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین میں بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کالم آ گیا۔ برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان دوست قرار دے دیا۔ طالبان دوست شخص کیسے آکسفورڈ کا چانسلر بن سکتا ہے؟ جیل میں قید شخص کیسے یونیورسٹی کے لیے دستیاب ہوگا؟ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے اپلائی کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ لکھا بانی پی ٹی آئی نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی، اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا۔ چین اگر مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا تو بانی پی ٹی آئی چین کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ان کے آزادی اظہار سے متعلق متنازع بیانات یونیورسٹی روایات کے خلاف ہیں۔ دی گارڈین نے بانی پی ٹی آئی کو اینڈریو ٹیٹ سے تشبیہ دے دی۔ لکھا اینڈریو ٹیٹ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جو خواتین سے متعلق متنازع بیانات دیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے خواتین کے لباس کو ریپ کی وجہ قرار دیا۔ ان کی بطور چانسلر نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے۔ خان صاحب نے 3ری ڈویژن میں آکسفورڈ سے پاس کیا ہوا ہے بی اے شاید، اور وہ اب آکسفورڈ کے چانسلر لگنا چاہتے ہیں۔ ایک نان سیریس مذاقہ خیز کی بات ہے، تھیٹر اچھا کریٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ خان عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر لگ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی صرف تھیٹر لگانا چاہتے تھے، چانسلر وہ ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ اور اپنے شعبے میں مثالی ہوتے ہیں۔ لیگی رہنما مصدق ملک کہتے ہیں کرپشن کیس پر جیل میں بند شخص کا چانسلر کے لیے درخواست دینا مضحکہ خیز ہے۔ خواتین سے متعلق گفتگو اور طالبان کو سپورٹ کرنے کے بعد کیا یہ چانسلر بن سکتے ہیں؟ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہو وہ کیسے چانسلر بن سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی پر بہت سے الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو طالبان کی حمایت کرتے سنا ہے۔ طالبان کی وجہ سے ہم نے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا پاکستان میں طالبان کے دفاتر کھولے جائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی شزرا منصب نے کہا بانی پی ٹی آئی کے بیانات میں تعصب سے دنیا واقف ہو گئی۔ ملک میں اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت اشد ضروری اور ریاست کے مفاد میں ہے۔ امید ہے ڈیڈ لاک برقرار نہیں رہے گا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ کہا پی ٹی آئی ہمیشہ سے فوج سے بات چیت کرنا چاہتی ہے، مذاکرات بلا تاخیر شروع ہونے چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کرنے کی طاقت فوج کے پاس ہے۔ فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہتے، آگے بڑھنے کا راستہ فوج سے بات چیت میں ہی نکلتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود اجکزئی کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا نتیجہ نکلے تو وہ فوج سے بات کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے نتیجے میں ہی 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا۔ ملک دشمن عناصر سے کوئی رابطہ نہیں، 8 ستمبر سے ملک گیر تحریک شروع کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بعد سڑکوں پر تحریک چلائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ نیشنل انٹرسٹ پہ تمام پارٹیوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، باشمول تحریک انصاف۔ پرائم منسٹر کو لیڈ لینی چاہیے، وہ انیشیٹو ملک کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے تمام جماعتوں کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہو جانا۔ ٹیم کے کپتان شہباز شریف ہیں، فیصلے بھی انہیں کرنے چاہیے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم کو مذاکرات لیڈ کرنے چاہیے، وہ کوئی فیصلہ اور بات کریں گے تو ان کا ساتھ دیں گے۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشکل وقت میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات کی تردید کر دی. کہا اسپیکر سے کسی ملاقات میں مذاکرات کی بات نہیں کی, اپنے موقف پر قائم ہے, حکومت سے براہ راست مذاکرات کا ارادہ نہیں. بطور اپوزیشن اسپیکر سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں جن میں اسمبلی امور پر گفتگو کی جاتی ہے. پی ٹی آئی نے کبھی اسپیکر کو مذاکرات کے لیے دوبارہ آنے کی پیشکش بھی نہیں کی. آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جی آپ حق میں نہیں ہیں. اپوزیشن سے مذاکرات پر مسلم لیگ نون میں تقسیم. ذرائع کا کہنا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف اور احسن اقبال کے بیانات پر چند لیگی رہنما ناخوش. لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے اس موقع پر ہمیں غیر مشروط مفاہمت کی طرف بڑھنا ہوگا, شرطیں رکھنے اور مذاکرات کی مخالفت سے مزید خرابی ہوگی. ذرائع نون لیگ کا کہنا ہے نواز شریف بھی اپوزیشن سے غیر مشروط مذاکرات چاہتے ہیں. پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز بنگال ٹائیگرز کا پلٹ کر وار. 26 رنز پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد لٹن داس اور مہندی حسن نے پاکستانی بالرز کو وکٹ کے لیے ترسا دیا. لٹن داس کی شاندار سینچری کی بدولت بنگلہ دیش کا کم بیک. مہمان ٹیم پہلی اننگز میں 262 رنز بنا کر آؤٹ. پاکستان کو پہلی اننگز میں 12 رنز کی معمولی بڑھتری. لٹن داس نے 138 رنز بنائے. مہندی حسن معراج کے ساتھ 7ویں وکٹ پر 165 رنز کی شراکت بنائی. 9ویں وکٹ پر حسن محمود کے ساتھ 71 رنز جوڑے. مہندی حسن نے 78 رنز بنائے. آخری دونوں وکٹیں سلمان علی آغا کے حصے میں آئیں. پہلے سیشن میں بنگلہ دیش کے صرف 26 رنز پر 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے. خرم شہزاد نے 6 اور میر حمزہ نے 2 وکٹیں حاصل کی. پاکستان کی دوسری اننگز کا مایوس کن آغاز. عبداللہ شفیق 3 رنز. نائٹ واچ مین خرم شہزاد بغیر رن بنائے آؤٹ ہو گئے. میچ اے اسپورٹس اور ARY زیب پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا افراط زر کی شرح اور مہنگائی کے اعشاریوں میں کمی پر اظہار اطمینان. شہباز شریف نے کہا افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی. موڈیز کی ریٹنگ میں بہتری. عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے مثبت معاشی اعشاریوں کا اعتراف ہے. حکومت معاشی اصلاحات کی پالیسی پر گامزن ہے. حکومت کی رائٹ سائزنگ پالیسی پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کے معیشت پر مثبت اثرات جلد نمایاں ہوں گے. حکومتی معاشی اور مالیاتی ٹیم کی محنت سے معیشت استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے. حکومت عوام کی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. بادشاہ سلامت کی بھیک نہیں حق چاہیے. بادشاہ سلامت نے 2 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت کم کر کے ہمیں خیرات دی ہے. جب پارٹیوں کا انحصار ATMs پر ہوگا تو یہ طبقہ عوام کو ڈسے گا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صرف شریف خاندان اور دیگر کی IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دیں تو ملک بھر میں بجلی کا ٹیرف نصف ہو جائے گا. گھر بیٹھے رہے تو حکمران بجلی مزید مہنگی کریں گے. سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو مہنگی بجلی سے ریلیف دیا جائے. پارلیمانی کمیٹیاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. IPPs کا فرنزک آڈٹ ضروری ہے. IPPs کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے. امید ہے جلد سماعت ہوگی. بجلی چوری کا ناسور کچلنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ایڈوانس میٹرنگ ٹیکنالوجی سے بجلی چوری میں کمی اور معیاری سروس ممکن ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کا گیپ کو افسران سے خطاب. کہا پاور سیکٹر میں اصلاحات کے لیے ایکشن پلان مرتب کر کے بہتری لا رہے ہیں. لائن لاسز میں کمی اور واجبات کی وصولی کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی. پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا. دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے. بچوں اور خواتین کے سامنے بسوں سے اتار کے اور اس بے دردی کے ساتھ شہید کرنا، یہ نہ بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے، نہ اسلامی روایات اس کی اجازت دیتی ہے. یقین دلانے کے لیے بھی پنجاب میں حاضر ہوئے ہیں. ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. پاکستان کے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے. کسی کو اپنا نظریہ مسلط کرنے نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. اس مقدس خون کا بدلہ لیا جائے گا. بسوں سے اتار کر لوگوں کو شہید کرنا مذہب اور بلوچ روایات کے خلاف ہے. کسی بلوچ نے نہیں، دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا. یہ لوگ ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں. BLA نے بلوچستان میں 9 مقامات پر حملے کیے. حملوں میں تقریباً تمام سویلین سافٹ ٹارگٹ بنائے گئے.
बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट हर सूरत कायम की जाएगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, उनका कौम परस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। शहीदों के अहले खाना को फीकस 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के कयाम का बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल का मकसद इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए ट्रिब्यूनल का कयाम है। टेली कम्युनिकेशन ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकेगी। विफाकी वजीर अलीम खान निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। बारिशों का नया सिलसिला कल से 5 सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोटोहार रीजन, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में हल्की बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिशें अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का बायस बन सकती हैं। कराची का मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के माहीगीर आज से अपनी सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं। बलूचिस्तान के माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। दादू में सैलाब में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। दादू के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। काठू के सैकड़ों देहात डूब गए। आबी रेलों के बायस मुतादिद देहात का सेवन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। अपर चित्राल के गांव में सैलाबी रेलों से तबाही। मुतासरीन 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतजिर। पावरनामी गांव में 20 मकानात, गंदुम और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। हरनाई की बेजी नदी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। मियां बीवी जाँ बहक, दीगर अफराद को बचा लिया गया। दरियाए बोलान और नाड़ी से आने वाले सैलाबी रेले मंजूशोरी बैरून में दाखिल। नसीराबाद की रबी केनाल में शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरे आब। तैयार फसलें तबाह हो गईं। चमन में शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल आबी रेले के बायस बंद हो गई। कोयटा चमन रेलवे सर्विस मुअत्तल। औस्ता मोहम्मद गंदाखा में 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात मुनहदिम। झल मक्सी आफत ज़दा करार। घोट मिट्टू, कोट मक्सी समेत दीगर देहात ज़ेरे आब। गंदावा नौताल रोड बंद। अब डैम भर गया।